السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، کل کی ویڈیو کے بعد بلکہ ویڈیو کے دوران ہی کئی بھائیوں کے یہ سوال آئے کہ غزوہ ہند سے متعلق جو احادیث ہیں اور لوگ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے پاکستان ہندوستان کا تو بہت سے لوگ غزوہ ہند کی احادیث پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں جنگ کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں یا جذبہ جہاد ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں یا جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض بھائیوں نے سوال کیا کہ غزوہ ہند کا جو بار بار لوگ ذکر کر رہے ہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو میں نے آج یہ ارادہ کیا کہ اس حوالے سے ایک مختصر سی لائیو ٹرانسمیشن ہو جائے جس میں اس مسئلے کو واضح کیا جائے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے سے پہلے میں چند باتیں بطور مقدمہ رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ، جنگ کا مسئلہ، صلح کا مسئلہ، یہ عوامی سطح پر عام لوگوں کے زیر بحث لانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ حکمرانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ان صاحب امر لوگوں کا ہوتا ہے جو اس حکومت کے سربراہ، جو ملک کے سربراہان ہوتے ہیں، جو فوج کے سربراہان ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، جو علماء و حکماء حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ عام لوگ ممبر پہ چڑھ کے یا ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو بھڑکائیں یا لوگوں میں ایک جو ہے تشویش پیدا کریں، یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو جب بھی کوئی جنگ یا امن کی بات آتی ہے تو وہ اذاعوا به پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ اسی اذاعوا سے عربی میں اذاعہ کہا جاتا ہے، ریڈیو سٹیشن کو اذاعہ، اور مذیاع ریڈیو کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب جنگ کی یا امن کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگوں میں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس میں لوگ بڑھا کے آگے پھیلاتے ہیں اور وہ ایک جو ہے تشویش معاشرے میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ جنگ کے معاملے، جنگ کی خبریں یا کوئی اس طرح کی خبر آئے کہ دشمن نے کارروائی کی ہے یا دشمن کو کیا جواب دینا ہے، اس طرح کے معاملے جو ہے ان کو اگر ان کے علم میں کوئی آ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول کی طرف پلٹائیں۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے صاحب امر، جن کے پاس زمام امر ہے، جن کے پاس جو ہے حکومت کی لگام ہے اور وہ معاملہ امر ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اولی الامر کی طرف ان معاملات کو لوٹائیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر جو ہے جو ان صاحب قرار، صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان میں سے جو معاملے کو سمجھتے ہیں وہ اس کا صحیح حل نکالیں گے۔ تو جنگ کے معاملات یہ کسی مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے مٹھیاں ہوا میں اٹھائے، لوگوں کے پیشنز کو انسائٹ کرے، لوگوں کو جذبہ دلائے، نعرے لگوائے اور پھر جو ہے اپنے سینے پر بھی مٹھیاں مارے اور جو ہے سری نگر اور دلی اور ممبئی پہنچنے کی باتیں کرے اور پھر گھر جا کے سو جائے۔ یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ جنگ کے معاملات، جہاد کے معاملات، یہ قرآن کی ہدایات کے مطابق
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ ولی الامر کا کام ہے، جو صاحب اقتدار حکمران ہے اس کے معاملات ہیں۔ عام انسانوں میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور ابھی جو معاملہ پیش آیا ہم نے دیکھا کہ یعنی خاص طور پہ وہ تو ہیں ہی کافر، ہندوستان کی میڈیا نے اس معاملے کو کافی بھڑکایا، جنگ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، اور وہ کردار ادا کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہود کے بارے میں کیا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہودی جب بھی جو ہے آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی یہ صفت ہے اور یہودی کی بہت سی صفات ہیں جو مشرکین اور ہندوؤں کے ساتھ مشترک ہیں، بزدلی اور جو ہے اسی طرح یہ جنگ کی آگ بھڑکانا، دوسروں کو لڑانا اور اس طرح کی اور صفات ہیں۔ بہرحال تو مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان معاملات میں جو ہے وہ حکومت سے ہٹ کے خود کوئی کارروائی کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، امام حکمران وہ ڈھال ہوتا ہے انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، امام وہ ڈھال ہوتا ہے جس ڈھال کی آڑ میں جنگ کی جاتی ہے، جنگ حکمران کی آڑ میں کی جاتی ہے، یعنی حکمران کو آگے کیا جاتا ہے، حکمران کی قیادت میں جنگ ہوتی ہے۔ یہ انفرادی جماعتیں بن کر یا ٹولے بن کر یا تنظیمیں بن کر یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر اس طرح کے کام کریں۔ یہ حکمران جو ہے وہ ڈھال ہوتا ہے جس ڈھال کی آڑ میں جنگ کی جاتی ہے۔ فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، تو امام وہ ڈھال ہوتا ہے جس سے قوم اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اور اس کی آڑ میں جنگ کرتی ہے۔ تو قرآن کی بھی یہی ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہدایت ہے کہ جنگ کے معاملات یہ حکمرانوں کے معاملات ہیں، اور حکمرانوں کی بات پر اکتفا کیا جائے اور انہی کو مشورہ دیا جائے اور انہی کے ساتھ قدم بڑھایا جائے، اور لوگوں میں تشویش پیدا کرنا اور خود سے خبریں گڑھ کے یا خبریں پھیلا کر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا یا پیشنس انسائٹ کرنا یا وار ڈرمز بیٹ کرنا، یہ مسلم معاشرے کے افراد کو زیب نہیں دیتا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فاذا لقیتموہم فاصبروا، کہ اے لوگو دشمن سے ملاقات یعنی میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی تمنا مت کیا کرو۔ دشمن کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جہاد نہ کرے اور نہ اس کے بارے میں یحدث نفسہ بھی اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کے بارے میں جہاد کرنے کے بارے میں سوچے، تو وہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جہاد کے بارے میں نہ سوچے نہ خود کرے وہ جو ہے نفاق کے شعبے پر اس کی موت آئے گی۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکرانے کی تمنا مت کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ تو دشمن سے ٹکرانے کی خواہش ظاہر کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے، بلکہ قرآن میں بھی چند ایک واقعات میں اس کا ذکر ہے، بات لمبی ہو جائے گی کہ ان آیات کا حوالہ دیا جائے کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں بھی ہوا اور اس امت میں بھی ہوا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ جنگ کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو یعنی
وہ جو ہے شعلہ بیان تقریریں کر کے لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ہو جائے اور ہم دشمن سے ٹکرا جائیں، وہی لوگ جب جنگ ہوتی ہے تو وہی لوگ سب سے پہلے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. وہی لوگ جو بولنے کی حد تک، یہ کی بورڈ واریئرز یہی تو ہیں، یہ لوگ جو بڑا جو ہے بولیں گے کہ جنگ ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں دشمن کے سامنے ایسی بہادری دکھاؤں گا. جو جتنا زیادہ بولتا ہے نا، جیسے جب جنگ ہوگی سب سے پہلے وہی بھاگے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا اللہ العافیہ فاذا لقیتموہم فاصبروا. تو جنگ کی خواہش مت ظاہر کرو، لیکن جنگ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ. یہ دوسری بات تھی. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے جو موقف اختیار کیا وہ نہایت ہی حکیمانہ اور عاقلانہ موقف تھا. عمران خان نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس میں بھی یہ دونوں خطاب میں یہ واضح کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر وہاں سے ہماری حدود کو کراس کیا جائے گا اور ہماری حدود کو پامال کیا جائے گا تو ہم بدلہ لیں گے، سوچیں گے نہیں بلکہ بدلہ لیں گے. اور یہی ہوا. پھر بھی عمران خان نے یہ واضح کیا کہ جو ہے دونوں ملک جو ہتھیار رکھتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان جس طرح کے ہتھیار ان کے پاس ہیں، وہ یعنی وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے مابین جنگ ہو. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، دونوں کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ہیں، تو یہ دونوں ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے مابین جنگ ہو. اور عمران خان نے جو ہے یہ جو ہے اس دور کی جو جنگیں ہوئی ہیں مشہور، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ویٹنام وار اور افغانستان، اور یہ ان کا حوالہ دیا کہ یہ ساری مس کیلکولیشنز تھیں. یہ لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ہفتے دو میں جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن سالوں کی سال چلتی رہیں اور اس میں جان و مال کا بہت نقصان ہوا. تو اسی لیے اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو پھر یہ ہمارے شروع چھڑ گئی تو پھر کب تک چلے گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر نہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، نہ ہندوستان کے نہ نریندر مودی کے ہاتھ میں ہوگا اس کو روکنا. تو اسی لیے ہمیں ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے سچویشن کو، اور عقل سے کام لینا چاہیے، اور جنگ کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ نہایت ہی حکیمانہ اور عاقلانہ بات تھی، اور یہی معقول بات ہے کہ جنگ نہ چھیڑی جائے. کیونکہ اگر یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ دو فوجیں نکل کے صحرا میں ٹکراتی تھیں اور صبح سے کو مارکا شروع ہوتا تھا تو رات تک ختم ہو جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 دن چلتا تھا. اس کے بعد جو ہے ایک فوج کو شکست ہو جاتی تھی، دوسری فوج کے لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا اور وہ ملک یا وہ علاقہ فتح ہو جاتا تھا. یہ وہ دور نہیں ہے. تو اتنی سمپلسٹک تھنکنگ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے جہاد کے بارے میں. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، دونوں کی حدود مشترک ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور بیلسٹک میسائلز دونوں کے پاس ہیں. یہاں سے فائر ہوگا، ادھر ایک شہر پہ گرے گا، پورا شہر برباد. ادھر سے فائر ہوگا، ان کے بڑے شہر پہ گزرے گا، پورا شہر برباد. یہ افورڈ نہیں کر سکتے دونوں ملک، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہونی چاہیے. وہ زمانہ گیا کہ جب فوجی اتر کے جو ہے فوجی سے ٹکراتے تھے. اب جو ہے طیاروں سے اور میزائل سے، بیلسٹک میزائل، جو ہے سرفیس ٹو ایئر میسائلز اور جو بھی اس طرح کے ہتھیار ہیں ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جس میں فوجی کم ہی مرتے ہیں، نہتے عوام زیادہ مرتے ہیں. تو اسی لیے حکومت پاکستان نے نہایت ہی جو ہے معقول بات کی اور ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی بات کی سچویشن کو، اور کہا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہم نہ ہندوستان نہ پاکستان، کوئی نہیں افورڈ کر سکتا کہ جنگ ہو. اور جنگ ہونا بذات خود کوئی یعنی کوئی بذات خود کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی اس سچویشن میں، جس سچویشن میں ہم ہیں، یعنی آپ دیکھیں، میں یہاں مثال دوں گا فتح مکہ کی. یعنی فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو روک لیا گیا
تو ان کے کچھ لوگ، مشرکین مکہ کے کچھ لوگ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 30 کے لگ بھگ لوگ آئے اور انہوں نے کوئی خفیہ کارروائی کرنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. تو صحابہ نے ان کو قابو کر لیا اور پکڑ لیا، وہ سارے قید کر دیے گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. تو سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے، یعنی جنگ نہیں ہونے دی. مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ تم ان پر، وہ تمہارے قابو میں آ چکے تھے. یعنی ان کے جو کچھ لوگ آئے تھے کوئی شرارت کرنے، 30 کے لگ بھگ جو لوگ تھے، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت جتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے سے روکا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ مشرکین مکہ کوئی اللہ کو پیارے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ یہی وہ مشرکین ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور تمہیں مسجد حرام سے، مکہ جانے سے روکا ہے اور قربانی کے جانوروں کو وہاں پہنچنے سے روکا ہے. تو یہ وہی مشرکین ہیں، یہ اللہ کے کوئی پیارے نہیں ہیں. اللہ نے ان کی خاطر نہیں جنگ کو روکا، بلکہ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اللہ نے فرمایا بلکہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ مکہ میں رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، مکہ میں کچھ مومن مرد تھے اور کچھ مومن عورتیں تھیں، لم تعلموہم ان تطاؤہم، جن کو تم نہیں جانتے کہ وہ مومن تھے. یعنی مکہ میں ایسے لوگ تھے جو اسلام لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے اور مکہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور تمہیں پتہ نہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے. تو فرمایا کہ تم ان کو نہیں جانتے. تو فتصیبکم منہم معرہ، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ پھر تمہیں، اگر تم مکہ پہ حملہ آور ہو جاتے اور وہ لوگ مارے جاتے، جو مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں جن کا تمہیں نہیں پتہ ان کے ایمان کا، وہ لوگ مکہ میں مارے جاتے، فتصیبکم منہم معرہ، تو تمہیں ان کو قتل کرنے کی وجہ سے تم پر حرف آتا، تمہارے لیے چیز قابل مذمت ہوتی، تمہارے لیے یہ بات عیب ہوتی، یعنی یہ تمہارے لیے یہ عیبناک بات ہوتی کہ تم نے اپنے مومن بھائیوں کو قتل کر دیا جن کا بغیر علم، یعنی عیبناک بات ہوتی لیکن لا علمی میں ہو جاتی کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ مومن تھے. تو ان مومن مردوں کی خاطر، ان مومن عورتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ کو روک لیا، جنگ نہیں ہونے دی. جنگ کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی حدیبیہ کے موقع پر. بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو وہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، فاتحانہ داخل ہوئے، جنگ نہیں ہوئی اور اس میں جو ہے لوگوں کو امن دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر جنگ ہونے سے معاملہ روک لیا. کس وجہ سے؟ فرمایا لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاؤوهم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ مکہ میں ایسے مومن مرد تھے، ایسی مومن عورتیں تھیں جن کو تم نہیں جانتے اور تم ان کو بھی کچل ڈالتے لا علمی میں، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آپ کو جنگ کی اجازت دیتے، ہم جنگ ہونے دیتے. لیکن ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کو جنگ سے روک لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے منع کیا، جبکہ مومنین کے پاس ہتھیار بھی تھے حدیبیہ کے موقع پر اور صحابہ میں بھی جذبہ تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے، ان پر چڑھائی کر دی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنین اور مومنات کی وجہ سے جو مکہ میں تھے، جو چند تھے، اور فرمایا کہ تم اگر ان کو کچل ڈالو گے تو تمہیں معرہ، تمہارے لیے یہ قابل عیب بات ہوگی اور تم پر حرف آئے گا اس سے. تو اگر ہم دیکھیں یعنی مکہ میں مومن اور مومنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح مکہ سے پہلے جنگ ہونے کی اجازت نہیں دی. تو اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کو دیکھیں تو ہندوستان میں اتنے ہی لگ بھگ مسلمان ہیں جتنے پاکستان میں ہیں، اور اگر جنگ ہوگی تو کتنے بے شمار مسلمان مارے جائیں گے ہندوستان کے. یہاں ہم پاکستان میں بیٹھ کر جذبات میں آ کر نعرے لگانا آسان ہے، جنگ کی اور جہاد کی بات کرنا آسان ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ جتنے ہم ادھر مسلمان ہیں اتنے ہی مسلمان ادھر بیٹھے ہیں، حدود پار بیٹھے ہیں، اور جب جنگ ہوگی میزائل فائر ہوں گے، میزائل گریں گے
تو ادھر مسلمان مارے جائیں گے. تو مسلمان کا مرنا یہ قابل عیب بات ہے، یہ کوئی یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے بذات خود جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، خاص طور پہ جب یہاں یہ خطرہ ہو کہ مسلمان مارے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ یعنی حدیبیہ کے موقع پر یہ بات واضح کر دی سورۃ الفتح میں. تو ہندوستان میں کتنے ہی مسلمان ہیں، ہم سے پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اتنی ہی تعداد کے مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور ان پر اگر جنگ ہوگی تو کتنے ہی لوگ ان کے مارے جائیں گے، بلا وجہ مارے جائیں گے. اور جب جنگ ہوگی تو پھر ہماری پاکستان کی طرف بھی بہت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلا وجہ مارے جائیں گے. آج کل کی جنگیں وہ جنگیں نہیں ہیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی کہ فوج باہر شہر سے آ کے دونوں کی ٹکراتی تھی اور ایک دن میں مار کا ختم ہو جاتا تھا. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں یعنی دور اندیشی چاہتی ہیں اور حکیمانہ ایک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو ہے جذباتی لوگ جو ہیں کی بورڈ واریئرز کی باتیں نہیں ہوتی، یا ان مولویوں کی جو ہے شعلہ بیان تقریریں کر کے گھر جا کے سو جاتے ہیں. یہ باتیں جو ہے یعنی حکومتی سطح پر سوچنے کی ہوتی ہیں، اور ہماری حکومت نے اس میں جو ہے جو حکیمانہ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی قابل دید ہے اور یعنی قابل استحسان ہے. تو جنگ اگر چھڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں فتح کرنا بھی یعنی کسی طرف ایک طرف سے فتح ہونا، یہ ان ہتھیاروں جو دونوں طرف ہتھیار پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ نیوکلیر ویپنز جو کہ اگر استعمال ہو جائیں تو نسلیں در نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں بے گناہ لوگ انہی کو نسل در نسل نقصان پہنچتا رہتا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے. بہرحال تو اس میں جب تک جنگ کی طرف پاکستان مجبور نہ ہو جائے تو اس کے یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ جنگ کی طرف خود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور یہی حکومت کا موقف رہا کہ جب تک ہم مجبور نہیں ہوں گے، اگر ہم مجبور ہوئے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے، لیکن ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہمارے ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہی جو ہے نہایت معقول بات ہے اس سلسلے میں. اس کے بعد میں اس اصل سوال کی طرف آتا ہوں جس میں جو ہے جس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، وہ ہے غزوہ ہند. غزوہ ہند کے سلسلے میں چند احادیث آئی ہیں. یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں کہ ہند کو فتح کیا جائے گا یا ہند پر غزوہ ہوگا، ہند پر چڑھائی کی جائے گی، اور جو لوگ مجاہدین اس میں شریک ہوں گے ان کے لیے فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ سے وہ محفوظ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، یا جہنم کی آگ سے آزاد رکھے گا. اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں، یعنی ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور دوسری ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے حدیث مسند احمد اور سنن نسائی میں، اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے تو مل کے یہ حدیث حسن یا صحیح درجے تک پہنچتی ہے. اس میں ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہند کو پر غزوہ ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا اس کی فضیلت ہے، اور جو اس میں شریک ہوگا چاہے شہید نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. یہ غزوہ کب ہوگا اس کی کوئی تعین کسی صحیح روایت میں نہیں ہے. اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو اپنے یعنی ان کو اپنے دور میں فٹ کرنا، یہ یعنی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قیامت کی نشانیاں کب پیش آئیں گی؟ جب آئیں گی پتہ چل جائے گا، واضح ہوں گی، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. لیکن ان نشانیوں کو جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، جب بھی کوئی جنگ پیش آئے، ان کو قیامت کی نشانی کو اس خاص جنگ پر یا اس خاص واقعے پر فٹ کرنا جو ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور اکثر اس طرح کے جو لوگ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ آج نہیں بلکہ یہ تقریباً 1300-1400 سال سے چلتا آ رہا ہے.
جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے اور مکہ مدینہ میں وہ خلیفہ مانے جاتے تھے، تو جب ان کے خلاف حجاج بن یوسف نے کارروائی کی اور لشکر کشی کی تاکہ ان کو مکہ مدینہ یعنی ان کو یعنی وہ جب خلافت پہ جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن زبیر کو مکہ سے نکالا جائے، تو عبداللہ بن زبیر نے حرم میں پناہ لی، حرم میں. تو ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا گیا حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر سے نپٹنے کے لیے. تو اب تابعین کو وہ ایک حدیث پتہ تھی، کچھ سن رکھی تھی، وہ جا کے امہات المومنین سے پوچھنے لگے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ ام المومنین ام سلمہ سے آ کے 2 تابعین نے پوچھا انہی دنوں میں جب عبداللہ بن زبیر حرم میں تھے، پوچھا کہ وہ ذرا بتائیں ہمیں وہ حدیث، وہ جو ایک لشکر آئے گا اور اس کو زمین میں اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے، زمین میں وہ دھس جائے گا، اس کے بارے میں ذرا وہ حدیث تو ہمیں بتائیں. تو ام سلمہ نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعود عائد بالبیت فیبعث الیہ بعث فاذا كانوا ببیداء من الارض خسف بهم، کہ ایک شخص حرم میں پناہ لے گا، اس کے خلاف ایک لشکر جاری کیا جائے گا، وہ لشکر ایک چٹیل میدان میں کہیں گزر رہا ہوگا مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں، تو وہ اس یعنی وہ پہاڑی جگہ نہیں ہوگی، کھلا میدان ہوگا، تو وہ لشکر جب مکہ کی طرف جا رہا ہوگا تو راستے میں ایسی جگہ پہ آئے گا جہاں پہ کھلی زمین ہوگی، اس جگہ پہ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس لشکر کو جو مکہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اس شخص سے لڑنے کے لیے جس شخص نے حرم میں پناہ لی ہوئی ہے، تو اس لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے. اب اس زمانے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی جو لشکر حجاج بن یوسف کی قیادت میں آ رہا ہے، اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ مکہ آئے گا اور جس نے حرم میں پناہ لی ہے یہ وہ عبداللہ بن زبیر، یہ وہی ہے، اور یہ لشکر ابھی دھسا دیا جائے گا. لیکن نہیں دھسا. حجاج بن یوسف پہنچا، حرم پہنچا، اس نے منجنیق سے پتھر برسائے اور عبداللہ بن زبیر کو شہید بالآخر کیا. تو یعنی وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو پیشن گوئی ہے آخری زمانے کی کہ ایک شخص حرم میں پناہ لے گا اور ایک لشکر اس کے پیچھے اس کے خلاف جاری کیا جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے، تو وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا. تو یہ جو واقعہ آخری زمانے میں ہونا ہے، یہ وہ نہیں تھا جو اس زمانے میں ہوا، جو عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کے ساتھ کا جو واقعہ پیش آیا، اس پہ لوگ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ثابت ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے. تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیٹ دا ایونٹس پلے آؤٹ، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ وہ حدیث اس پر فٹ آتی ہے یا نہیں آتی. اسی طرح جب جو تاتاری مغول جو تھے، انہوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت اسلامیہ کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لوگوں کا قتل عام کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ یاجوج و ماجوج ہیں اور اب قیامت قائم ہونے والی ہے. لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ یاجوج اور ماجوج نہیں تھے. یاجوج ماجوج ابھی بعد میں آئیں گے اور بالکل آخری وقت میں آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اور مہدی کا دور ہوگا. تو قیامت کی اسی طرح عراق کی جنگ ہوئی، پہلی جنگ ہوئی ایران کے ساتھ، پھر جنگ ہوئی کویت کے ساتھ، پھر جنگ ہوئی امریکہ کے ساتھ. اس میں بھی لوگوں نے جو کہا کہ جی وہ عراق میں پیٹرول ہے تو وہ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے جو ہے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. تو وہ حدیث وہاں فٹ کرنے لگے، جبکہ تاریخ نے ثابت کیا کہ جو ہے یہ جو ہے وہ سونا نہیں ہے جو پیٹرول ہے بلیک گولڈ، بلکہ سونا ہوگا اور وہ بھی آخری زمانے میں نکلے گا اور فرات سے نکلے گا اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، جو کہ نہیں ہوا. بہرحال تو جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو ہر یعنی اگر وہ قیامت کی نشانی اگر کسی علاقے سے متعلق ہے یا کسی خطے سے متعلق ہے تو اس خطے میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے فوراً وہ قیامت کی نشانی سمجھنا اور وہ فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر کر لینا چاہیے اور علماء سے پوچھنا چاہیے، اور جب چیزیں واضح ہو جائیں تو واضح ہو جائیں گی، قیامت کی نشانی وہ ہوئی یا نہ ہوئی. بہرحال
یعنی تو اس میں جلد بازی مناسب نہیں ہے۔ اب جو احادیث آئی ہیں غزوہ ہند کے بارے میں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا قیامت کی نشانی ہونا ہی محل نظر ہے، یعنی وہ یعنی ثابت نہیں ہے کہ وہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تا قیامت سارے واقعات قرب قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ لیکن جو قرب قیامت واقعات پیش آئیں گے مہدی کے ساتھ، یا جو ہے وہ جو ملحمۃ الکبریٰ جو پیش آئے گا نصارہ اور مسلمین کے مابین، جو بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی، یا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یا جو یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو ان واقعات کو غزوہ ہند کے ساتھ جوڑنا یہ ثابت نہیں ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق جو احادیث ہیں میں ذرا مختصر سے جو ہے مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، سنن احمد، مسند احمد اور سنن نسائی کبریٰ میں ہے۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن استشهدت كنت من خیر الشہداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرۃ المحرر۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہند کا غزوہ ہوگا، ہند پر مسلمان غزوہ کریں گے، ہند پر مسلمان چڑھائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فإن استشهدت، اگر میں اس غزوے میں شہید ہو گیا تو میں من خیر الشہداء، تو میں بہترین شہیدوں میں سے میرا شمار ہوگا۔ وإن رجعت، اور اگر میں زندہ لوٹ آیا، فأنا ابو ہریرۃ المحرر، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کر دیا گیا ہوگا، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہوگا۔ تو ابو ہریرہ نے یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ ہند پیش آئے گا۔ کب پیش آئے گا اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، غزوہ ہند پیش آیا، یعنی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں بدایہ والنہایہ ابن کثیر وغیرہ میں، تو لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے غزوہ ہند معاویہ کے دور میں پیش آیا، جب محلب ابن ابی صفرہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلی دفعہ ہندوستان کی زمین پر چڑھائی کی۔ محلب ابن ابی صفرہ جو کہ معاویہ کے دور میں کمانڈر تھے، تو سن 44 ہجری کا ذکر آتا ہے، 44 ہجری کا ذکر آتا ہے، صحابہ کا دور تھا۔ اور غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو خواہش ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ قریب ہوگا، کیونکہ اگر بالکل آخری زمانے میں ہونا تھا مہدی کے ساتھ یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ خواہش نے ظاہر کرتے کہ اگر میں شریک ہوں گا اور شہید ہوں گا تو میں بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور زندہ بچا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاؤں گا۔ تو لگتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قریب ہی ہونے والا ہے۔ تو حضرت تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 44 ہجری میں 44 ہجری میں محلب ابن ابی صفرہ نے ہند پر چڑھائی کی۔ اب اس کے زیادہ تفاصیل مجھے نہیں ملی، نہ میں نے اس کو دیکھا کہ کیا ہوا اور کہاں تک وہ گئے۔ بہرحال یہ پہلا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں سن 90 ہجری کے لگ بھگ یا سن 90 یا 100 ہجری سے سن 90 ہجری کے لگ بھگ جو ہے محمد بن قاسم نے چڑھائی کی سندھ پر، اور یہ سب سے مشہور ہے کہ جو سب سے پہلی دفعہ ہند یعنی واقعی وہاں پہ قبضہ جمایا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے بھیجا محمد بن قاسم کو، اور اس نے سندھ پر حملہ کیا، اور راجہ داہر وغیرہ سے جنگ ہوئی، اور وہاں سندھ پر یعنی جو خلافت اموی کے تحت وہ حصہ مسلم مملکت کا حصہ بن گیا۔ تو سب سے پہلے یعنی یہ غزوہ ہو چکا، کیونکہ غزوے کا مقصد ہوتا ہے وہاں اسلام پہنچانا، اور جب خاص طور پہ یہ فضیلت بیان کی جائے کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا تو اس کی فضیلت ہے، جیسے کہ ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے جو سب سے پہلے سمندر پہ چڑھ کر جہاد کریں گے، اسی طرح ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے جو سب سے پہلے مدینۃ الروم، مدینۃ قیصر یعنی قیصر کے دارالحکومت یعنی قسطنطینیہ یعنی استنبول پر حملہ کریں گے، جو سب سے پہلا لشکر ہے، ان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ جو سب سے پہلے وہاں چڑھائی کرے گا وہ وہاں اسلام پھیلائے گا، اس کی وجہ سے وہاں اسلام قائم ہوگا، تو پھر وہاں قیامت تک جو نسلیں آئیں گی وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔
جو 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 نسلیں مسلمان ہوں گی ان کا اجر اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے وہاں اسلام پھیلایا یا سب سے پہلے وہاں جہاد کیا. جہاد کا مقصد ہوتا ہے اسلام کو آگے پھیلانا، اللہ کے دین کو آگے پھیلانا. تو غزوہ ہند تو ہو چکا، یعنی غزوہ ہند سب سے جو مشہور ہے، یہ تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 44 ہجری میں سب سے پہلے ہوا. پھر حجاج بن یوسف نے جو ہے سن 90 کے لگ بھگ آگے پیچھے جو ہے محمد بن قاسم کو بھیجا، انہوں نے سندھ فتح کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے اور اسلام پھیلایا اور بت توڑے اور وہاں جو ہے یعنی اسلام کو پہنچایا جن علاقوں پر ابھی مسلمان نہیں پہنچے تھے اندرون ہند. تو یہ ہند پر غزوے ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد پورا ہندوستان اسلامی سلطنت بن گیا. دلی کے جو سلطان تھے، اس کے بعد جو مغل حکمران تھے، تغلق تھے، اور پھر جو ہے یہ عالمگیر جو ہے جو یہ حکمران تھے مغل، ان کے دور میں پورا ہندوستان مسلمان ریاست بن چکا تھا اور اسلام ہر خطے میں پہنچ چکا تھا. اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اور کیا غزوہ ہند ہونا ہے، کیونکہ غزوہ کا مقصد ہوتا ہے دین کو پھیلانا اور پہنچانا، اور دین پھیل چکا اور پہنچ چکا، اور ہندوستان کے چپے چپے پہ مسلمان موجود ہیں. تو غزوہ ہند تو ہو چکا ہے. اگر حدیث سے مراد ہے جس نے سب سے پہلے کیا غزوہ ہند، یا اگر یہ مراد ہے جس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا، تو دونوں چیزیں ہو چکی ہیں. سب سے پہلے چاہے وہ کہیں جو معاویہ کے دور میں ہوا، یا وہ جو محمد بن قاسم نے کیا، تو وہ بھی ہو چکا. اور اگر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وہاں کسی بھی صورت میں اسلام پہنچایا، تو وہ بھی ہو چکا. محمود غزنوی آئے، انہوں نے بھی وہاں حملے کیے، اسلام پھیلایا. اور اگر یہ مراد ہے غزوہ ہند سے کہ جو پورے ہند پر قابض ہو کے پورے ہند کو اسلامی سلطنت بنائیں گے، تو وہ بھی ہو چکا ہے. تو اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی کہ کتنی بار ہوگا غزوہ ہند، یا بار بار ہوگا، یا پھر قرب قیامت پھر ہوگا. تو اس لیے جو ہے یعنی غزوہ ہند تو ہو چکا ہے. اور اس میں پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں اور ہند وہ ہے. یہ پورا خطہ ہند ہے. یعنی پاکستان تو نام جو ہے یہ یعنی 50 60 70 سال ہوئے ہیں اس نام کو. پورا ہی ہند ہے. یعنی ہند کو اگر آپ جو پرانے جغرافیہ کی کتابیں پڑھیں، پرانی جو جغرافیین ہیں مسلمانوں کے، وہ لکھتے ہیں کہ غزنی تک خراسان ہے. غزنی افغانستان کی بارڈر، پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر، یعنی افغانستان میں آتا ہے. لکھتے ہیں کہ یہاں تک خراسان ہے، اس کے بعد سے ہند شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان بھی ہند کا حصہ ہے، اور جو آج کل انڈیا ہے وہ بھی ہند کا حصہ ہے. بنگلہ دیش ہے وہ بھی ہند کا حصہ ہے. ممکن ہے نیپال وغیرہ بھی یہ پورا ہند کا حصہ ہے. تو یہ کس نے کہا کہ جو آج انڈیا ہے اس پر چڑھائی ہوگی تو وہ غزوہ ہند ہوگا؟ پاکستان بھی تو ہند ہے. اگر کوئی پاکستان پہ چڑھائی کر دے اور نعوذ باللہ اور یہ کہے کہ میں غزوہ ہند کر رہا ہوں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ تو ہند کا تصور جو ہے یہ یعنی پاکستان اور ہندوستان کا تو حدیث میں ذکر نہیں آیا کہ پاکستان ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور یہ غزوہ ہند ہوگا. یہ ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند کئی بار ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک روایت مسند احمد میں ہے وہ ذرا قابل غور ہے. میں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن بہرحال ثوبان کی حدیث کے ساتھ مل کے یعنی یہ حسن یا صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. دوسری جو ابو ہریرہ سے مسند احمد میں روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حدثنی خلیلی الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یکون فی هذه الامة بعث الى السند والہند. اس امت میں ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا. اگر اس حدیث کو لیں تو سب سے پہلا جو لشکر سندھ کو گیا وہ تو محمد بن قاسم کا لشکر تھا. تو حدیث تو پوری ہو چکی ہے. فَإِنْ أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ وَإِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ. اگر میں اس میں شہید ہوا تو بہت اچھا، بہت خوب، اور اگر میں واپس لوٹ آیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا. تو ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ ایک لشکر سندھ کی طرف بھیجا جائے گا، سندھ اور ہند کی طرف. تو سندھ کی طرف تو لشکر محمد بن قاسم کا لشکر تھا، وہ آ چکا ہے. تو یعنی یہ حدیث واللہ اعلم یہ پوری ہو چکی ہے. جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد اور سنن نسائی میں، اس کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح کہا ہے. اس میں یہ ہے کہ عصابتان من امتی
اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، امت میں دو گروہ ایسے ہیں یا دو فوجیں ایسی ہوں گی یا دو جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر لیا ہے، یعنی ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، ایک وہ جماعت جو ہند پر غزوہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی. اب اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اسی زمانے میں ہوں گی دونوں، ایک جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگی، اور ایک وہ لشکر جو ہند پر غزوہ کرے گا وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا. اس میں کوئی زمانے کا ذکر نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے. اچھا، جو ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں کتاب الفتن ابی نعیم وغیرہ سے، اس میں وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ جو پہلی کی حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی نہیں ہے. یعنی یہ صفوان بن عمرو السکسکی روایت کرتے ہیں عن شیخ، ایک شیخ نے مجھے بتایا. کون شیخ تھا مجہول ہے، غیر معروف ہے، تو اس کی یہ سند یعنی یہ سند قابل قبول نہیں ہے. عن شیخ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک شیخ کا حوالہ ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یعنی ایک غیر معروف شخص جس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا صفوان بن عمرو رحمہ اللہ نے، جو کہ چھوٹے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے مجھے بتایا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الہند فقال لیغزون الہند لکم جیش، تمہارا ایک لشکر ہند پر غزوہ کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ ان کو فتح دے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل یغفر اللہ ذنوبہم فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام. جب یعنی ایک لشکر ہند پر غزوہ کرے گا، اللہ ان کو فتح دے گا، جب وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے واپس لائیں گے، سندھ کو فتح کر کے واپس لائیں گے، تو واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں، ابن مریم عیسیٰ ابن مریم شام میں نازل ہو چکے ہیں. یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ناقابل قبول ہے. اور دوسری جو حضرت ثوبان کی حدیث ہے اس میں یہ دونوں کا الگ ذکر ہے کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے یا جن کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے. ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند کرے گی. اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں. لگتا ہے یہ کوئی راوی نے دونوں کو خلط مت کر دیا اور یہ دونوں کو جوڑ دیا کہ یہ سندھ فتح کر کے آئیں گے تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو چکے ہوں گے. تو اچھا، اب اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہی روایت جو فتن نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن سے روایت ہے، یہی روایت مسند اسحاق بن راہوی میں ہے. اور اس کا لفظ کیا ہے؟ اس کا یہ کہ حتی یأتوا بملوک السندھ، کہ ایک جماعت ہندوستان پر حملہ کرے گی، اس کو اللہ فتح دے گا تو سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، سندھ کے بادشاہوں کو جکڑ کے لائیں گے. تو یہ تو پھر پاکستان پر حملہ ہو جائے گا کیونکہ یعنی اور قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے. تو قرب قیامت کون سے سندھ کے بادشاہ؟ سندھ میں تو آج کل بادشاہ تو ہے نہیں. تو جس بھی راوی نے یہ روایت کی ہے اس نے معاملہ خلط ملط کر دیا ہے. سندھ کے بادشاہ کب تھے؟ وہ راجہ طاہر تھا، جن کو جکڑا گیا، جن کو قید کیا گیا یا جن کو مارا گیا. تو یہ تو سندھ کا تو ہو چکا معاملہ ختم، سندھ تو پاکستان کا حصہ ہے. تو یعنی قرب قیامت کون سے سندھ کے بادشاہوں کو جکڑ کے لایا جائے گا؟ تو یہ روایت لفظاً اور متناً یعنی سندن اور متناً دونوں اعتبار سے یعنی بالکل ہی جو ہے ناقابل اعتبار ہے. ایک تو اس کی سند اور پھر مجہول اس میں راوی ہے، اور اس نے باقی جو ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں اس میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہی نہیں. ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دونوں لشکروں کا ذکر ہے اور دونوں کا کوئی آپس میں ایک ہونے کا ذکر نہیں کہ دونوں ایک وقت میں ہوں گے. یہ ہے کہ وہ سندھ میں جو ایک لشکر ہوگا اس کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی، جہنم سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور جو لشکر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اس کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی یا اس کو اللہ نے جہنم سے محفوظ کر لیا. لیکن اس روایت میں دونوں کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ سندھ کے بادشاہوں کو جکڑ کے لایا جائے گا. تو سندھ کے بادشاہوں کو تو وہی محمد بن قاسم نے جکڑا تھا، انہی کو زنجیروں میں باندھا تھا، اور وہ لوگ اسلام لائے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہونے کا کوئی ثابت یعنی یہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانی ہونا ثابت نہیں، نمبر 1. اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ قرب قیامت جب ہوگی تبھی پتہ چلے گا.
اس کو ابھی فٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ابھی قیامت تک بہت سی چیزیں باقی ہیں, جلد بازی نہ کریں, ابھی بہت کچھ ہونا ہے, بہت بڑے بڑے ابھی واقعات ہونے ہیں اور بہت کچھ ہونا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو یہ علوین کی حکومت تھوڑی ہوگی سوریہ میں, مسلمانوں کی حکومت ہوگی. بہرحال ابھی بہت کچھ ہونا ہے. تو آج پر اگر وہ واقعی غزوہ ہند عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا تو اس کو آج فٹ نہ کریں, آج پر یہ حدیثیں بالکل فٹ نہ کریں, یہ جب ہوں گی تب دیکھی جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2, یہ ثابت ہی نہیں کہ یہ قرب قیامت کا واقعہ ہے, بلکہ یہ واقعہ یعنی مطلقاً ذکر ہوا ہے کہ سندھ پر غزوہ ہوگا, ہند پر غزوہ ہوگا اور ہند پر مسلمانوں کو فتح ہوگی, اور یہ کئی بار ہو چکا ہے. محمد بن قاسم کے زمانے میں ہو گیا, غزوہ ہوا ہند کا, محمود غزنوی نے ہند کے غزوات کیے, تو یہ ہو چکا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ جو غزوے کا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام پھیلایا جائے, تو اسلام پھیل چکا پورے ہندوستان میں, اور پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہ چکی ہے صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہ چکی ہے, اور اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے. تو یعنی قرب قیامت کی نشانیوں کو یعنی اس حدیث کو ہر آنے والے واقعے پر یا ہونے والے واقعے پر فٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور یہاں ایک چیز اور بھی یاد آ گئی جو پہلے ذکر ہو چکا کہ جنگ یہ ہمارے دونوں ملکوں کو یعنی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور ہندوستان میں بھی اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں جن کی جانیں خطرے میں پڑیں گی, اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی جانیں بھی مزید خطرے میں پڑیں گی. پہلے ہی وہ مصیبت میں ہے, اگر جنگ ہوئی تو مزید جو ہے ان پر جو ہے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. اسی حوالے سے ایک اور بات ذہن میں ابھی آئی کہ اسلام تو پورے ہندوستان میں پھیل چکا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر تک انتظار کرتے. اگر فجر کے وقت پہ فجر کی اذان سنائی دیتی اس بستی سے تو حملہ نہ کرتے. یعنی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہاں بستی میں سے فجر کی اذان سنائی دے تو 2 پاسبلٹیز ہیں, 2 احتمالات ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ لوگ وہ بستی مسلمان وہاں کے حکمران ہیں اور مسلمانوں کی بستی ہے, تو حملہ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ وہاں مسلمان پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہ اذان دے رہے ہیں, تب بھی جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے. تو پورے ہندوستان میں کے شہروں میں اذان ہوتی ہے بہرحال, اور وہاں پر حملہ کرنا ابتداءً بلا کسی وجہ سے یعنی یہ مناسب نہیں ہے. اس سے مسلمانوں ہی کو نقصان ہوگا, وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو جو شہر میں آباد ہیں, الا کہ کوئی پاکستان کو اس جو ہے خطرناک راستے کی طرف مجبور کیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ چیز ابھی ذہن میں آئی کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ غزوہ ہند کا جو مقصد تھا کہ پورے ہندوستان پر اسلام کا غلبہ ہو, تو وہ ہو چکا, اور کئی صدیوں تک مغل حکمرانوں کے تحت ہندوستان ایک اسلامی ریاست رہ چکا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے, یا ایسی اگر اس کو کہا جائے اس ضعیف روایت کی بنیاد پر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگی, تب بھی جو ہے اس کو آج کے واقعات پر یعنی دونوں یعنی احتمالات کی روشنی میں آج کے واقعات پر فٹ کرنا بالکل غیر مناسب ہے. یہ مجرد جو ہے بعض مولویوں کا اصل میں جو ہے وہ ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, یا ان کا ایک وہ ہوتا ہے مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھڑکائیں اور جذبات دلائیں, نعرے لگوائیں اور مٹھیاں اٹھائیں اور اپنے سینے پر مٹھیاں ماریں, اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ کچھ احادیث بھی اس میں سنائیں غزوہ ہند, اور پھر گھر جا کے سو جائیں. تو ایسے مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ جہاد کے مسئلے حکومت کے ہوتے ہیں, جنگ کے مسئلے یہ حکومت کے ہوتے ہیں, اور حکومت اس کو بڑا انشاءاللہ یعنی جو نظر آ رہا ہے, اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی حکومت بڑے اس کو حکیمانہ اور عاقلانہ انداز میں مسئلے کو لے چل رہی ہے. تو خواہ میں جو ہے جنگ کی آگ کو مت بھڑکائیں, یعنی اور لیکن لوگوں کو یعنی اتنا یعنی علماء کر سکتے ہیں یا خطباء کہ لوگوں کو یعنی یہ جذبہ دلائیں کہ تیار ہو جائیے, ایمانی قوت پیدا کیجیے, اپنے دین کی طرف رجوع کیجیے, کیونکہ فتح اور کامیابی میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کیجیے, نماز قائم کیجیے, کیونکہ اللہ کی فتح مسلمانوں پر ورنہ آنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, نصرت آتی ہے, فتح آتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ درس دیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور اگر حکومت کا بلاوا آ جائے تو تیار ہو جائیں, جذبہ پیدا کریں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح انما جہاد ونیہ فاذا استنفرتم فانفروا, کہ جہاد یا تو جہاد ہے
یا پھر نیت ہے، یعنی دونوں میں سے ایک چیز، یا جہاد ہو رہا ہے تو کرو، نہیں ہو رہا تو نیت کر لو. فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، پھر جب تمہیں پکارا جائے، جہاد کی طرف بلایا جائے، حکومت جو ہے اعلان کر دے، تو پھر نکل پڑنا. تو انسان کم از کم یہ دل میں ایک عقیدہ، ایک نیت کر لے، اور نیت کا ثواب ہوتا ہے کہ اگر مجھے حکومت نے بلایا، مجھے جو ہے مسلمان حکمران نے جہاد کے لیے بلایا، تو میں فوراً نکل پڑوں گا میدان میں. تو یہ لوگوں میں ایک جذبہ اس طرح کا پیدا کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. ورنہ خامہ خواہ میں جو ہے جنگ کی آگ بھڑکانا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم جو ہے قدم بڑھا کے جو ہے سری نگر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، واہیات باتیں ہیں. اور یہ یعنی یہ صرف زبان کی حد تک ہے. اور جو کیا کہتے ہیں، وہ جو ڈھول یا وہ کیا برتن ہوتا ہے جو زیادہ شور کرتا ہے، وہ ویسے ہی خالی ہوتا ہے. تو ان معاملات میں یعنی عوام کی اس طرف رہنمائی کی جائے جو عوام کے کرنے کے کام ہے اور عوام کے لیے مفید ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے دین کی طرف رجوع کریں. ہندو اگر واقعی ہندو سے دشمنی ہے تو ہندو رسم و رواج چھوڑ دیں، اسلامی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ہندو رسم و رواج اپنی شادیوں میں، اپنی دوسری چیزوں میں سارا ترک کر دیں، اور جو ہے ان کے گانے سننا اور یہ ساری چیزیں ترک کر دیں اور اسلام کی طرف لوٹیں. یہ کام ہے جو علماء کو چاہیے کہ جس کی طرف عوام کی رہنمائی کریں، اور یعنی نہ کہ ان کے یعنی مفت میں جو ہے بلا وجہ جذبات کو بھڑکا کے اور جو ہے نعرے لگوا کے اور پھر جو ہے معاملہ پھر وہ، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. یہ معاملات جیسے میں نے کہا کہ یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی مل کر قدم بڑھانا چاہیے. تو بہرحال یہ میرا آج خطاب تھا اپنے پاکستانی بھائیوں سے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاد کے معاملات یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو آج کل کے واقعات پر پلیز فٹ نہ کریں. قیامت میں ابھی دیر ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر تب غزوہ ہند ہوا تو دیکھا جائے گا، تب ہوا تو ضرور شرکت کیجیے گا، میں نہیں روک رہا. اور اگر یہ حدیث جو ہے غزوہ ہند کی یا قیامت سے متعلق نہیں ہے تو پھر غزوہ ہند تو ہو چکا ہے، اور بعض روایت میں سندھ کا ذکر ہے تو سندھ تو فتح ہو چکا ہے اور اسلام داخل ہو چکا ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.